بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلبہ کرام، الحمدللہ ہم سبق ہمارا پرچم کی مشق کا ایک حصہ مکمل کر چکے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے مشق کے سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے 5 سوالات کے جوابات سے متعلق آپ کو آگاہی فراہم کی تھی۔ امید ہے کہ آپ بالکل اسی طرز پر تحریر کر چکے ہوں گے۔ آج ہم مزید مشق کی تکمیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 صفحہ نمبر 75 ملاحظہ فرمائیے، شاباش۔ صفحہ نمبر 75 مشق سوال نمبر 2 دیکھیے۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 75 سبق ہمارا پرچم کی مشق اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 2 جیسے کہ کتاب کی ترتیب رہی ہے، خالی جگہوں پر مشتمل ہوتا ہے یا درست لفظ کے انتخاب پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے بیٹا۔ اس کی تکمیل آپ کتاب تک ہی محدود رکھیں گے انشاءاللہ۔ کاپی میں اب اس طرز کے سوالات تحریر نہیں کیے جائیں گے، دراصل یہ فیصلہ آپ کی آسانی کے لیے کیا گیا ہے۔ البتہ کوشش کریں بیٹا کہ آپ آج ہی اس سوال کا جواب تحریر کر لیں، اور یہ کام آپ خود کریں گے سبق کی مدد سے، اور انشاءاللہ جب آپ اسکول تشریف لے آئیں گے تو انہیں چیک بھی کیا جائے گا، یعنی اب آپ کی کاپیوں کے ساتھ ساتھ آپ کی کتابوں کو بھی چیک کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ یہ کام بھی آپ نے ساتھ ساتھ حصہ معروضی پر جو مشتمل ہے وہ مکمل کیا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، سوال نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ یعنی یہاں 6 الفاظ جو دیے گئے ہیں، ان میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو بطور واحد کے مستعمل ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو بطور جمع کے مستعمل ہیں۔ تو بیٹا جو واحد لفظ ہیں آپ 2 کالم بنائیں گے، ایک واحد پر مشتمل واحد الفاظ پر اور دوسرا جمع الفاظ پر مشتمل کالم بنائیں گے۔ اگر کوئی لفظ واحد ہے تو اسے آپ واحد میں تحریر کر کے اس کی جمع لکھیں گے، اور اگر کوئی جمع ہے تو اسے جمع میں تحریر کر کے اس کا واحد درج کریں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے تقریب۔ اس کی جمع کیا ہوتی ہے بیٹا؟ سوچئے بتائیے، شاباش۔ تقریب کی جمع، جی ہاں، تقاریب یا تقریبات، دونوں مستعمل ہیں۔ تقریبات بھی مستعمل ہے اور تقاریب بھی مستعمل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے مرحلہ۔ اس کی جمع مراحل۔ مرحلہ کی جمع کیا ہے بیٹا؟ مراحل۔ آداب جمع ہے اور اس کا واحد کیا ہوگا؟ ادب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لفظ اقوام جمع ہے، اس کا واحد کیا ہوگا بیٹا؟ قوم۔ اور اوطان جمع ہے، اس کا واحد کیا ہوگا؟ وطن۔ شکل واحد ہے، آپ واحد میں تحریر کریں گے اور اس کی جمع ہوگی اشکال۔ یاد رکھیے بیٹا، سوال نمبر 3 آپ کاپی میں تحریر کریں گے 2 کالمز بنا کر، ایک جانب واحد الفاظ تحریر کریں گے اور دوسری جانب جمع الفاظ تحریر کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ سوال نمبر 4 دیکھیے۔ سوال نمبر 4 ہے اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کیجیے۔ اعراب کی مدد سے یعنی حرکات کی مدد سے، زبر زیر پیش کی مدد سے تلفظ واضح کیجیے۔ آپ ان الفاظ کو تحریر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ صاف ستھرے انداز میں تحریر کریں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نیلی روشنائی سے ان الفاظ کو تحریر کر کے پھر سیاہ روشنائی سے ان پر اعراب واضح کریں، اس طرح اعراب خوب اچھی طرح واضح ہو جائیں گے۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ تلفظ کا اندازہ لگا لیجئے بیٹا۔ پہلا لفظ ہے ہلال۔ ہلال، ہے کے نیچے زیر۔ دوسرا لفظ احترام، تے کے نیچے بھی زیر ہوگا اور حمزہ کے نیچے بھی زیر ہوگا۔ احترام، احترام۔ اس کے بعد لفظ فضا، فضا۔ اور اس کے بعد لفظ اختتام، اختتام۔ اس کے بعد لفظ ہے شکل، شکل۔ کاف اور لام دونوں ساکن ہوں گے۔ اس کے بعد جو لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے شناخت، شناخت۔ خ اور تے دونوں ساکن ہیں۔ اور اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے توجہ، توجہ۔ جیم پر پیش ہے، توجہ، ٹھیک ہے بیٹا۔ میں پیش کو واضح کر دیتا ہوں یہاں پر، اور یہاں شکل پر دونوں جزم واضح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔
صفحہ نمبر 76 کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا. جی بیٹا صفحہ نمبر 76 سوال نمبر 5 اس وقت آپ کے سامنے ہے. ان الفاظ کے متضاد لکھیے. متضاد یعنی کہ ضد لکھیے، الٹ لکھیے. ٹھیک ہے. طلوع، طلوع، طلوع کی ضد کیا ہوتی ہے بیٹا؟ غروب، غروب، غین سے غروب. اختتام، اختتام یعنی کہ خاتمہ ہونا. اب اس کی ضد کیا ہوگی بیٹا؟ افتتاح، افتتاح. ٹھیک ہے. افتتاح ابتدا کرنے کو کہتے ہیں اور اختتام انتہا کرنے کو کہتے ہیں، ختم کرنے کو. ترقی، ترقی اس کی ضد کیا ہوگی بیٹا؟ جی ہاں، ترقی کی ضد تنزلی. تے، نون، زے، لام اور یہ زے پر البتہ تشدید ہوگی یعنی زے مشدد ہوگا. تنزلی. اس کے بعد لفظ ہے بلندی. لفظ کیا ہے؟ بلندی. اس کی ضد کیا ہوگی بیٹا؟ بلندی. اس کی ضد پستی، پستی. بلند اوپر والی چیز کو کہتے ہیں، اونچے کو کہتے ہیں. پست نچلی چیز کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مصنوعی، مصنوعی یعنی کہ نقلی. اب مصنوعی کی ضد کیا ہوگی بیٹا؟ قدرتی. مصنوعی بناوٹی اور قدرتی جو قدرت کی جانب سے ہو. ٹھیک ہے بیٹا. یہ ہے سوال نمبر 5 کا جواب. ایک دفعہ پھر بتا دوں. طلوع کی ضد ہوگی غروب، اختتام کی ضد افتتاح، ترقی کی ضد تنزلی، بلندی کی ضد پستی، مصنوعی کی ضد قدرتی. سوال نمبر 6 کی جانب بڑھتے ہیں. سوال نمبر 6 ہے دیے گئے الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ مفہوم واضح ہو جائے. یعنی ان الفاظ کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے. سب سے پہلا لفظ کیا ہے بیٹا؟ سب سے پہلا لفظ ہے آب و تاب. لفظ کیا ہے؟ آب و تاب. اس کے بعد لفظ کیا ہے؟ چابک دستی، چابک دستی. اس کے بعد لفظ ہے ادب و احترام، ادب و احترام. اور اس کے بعد لفظ ہے فضل و کرم، فضل و کرم. اور اس کے بعد جو لفظ دیا گیا ہے وہ ہے جھنڈیاں. کیا ہے؟ جھنڈیاں. تو بیٹا الفاظ بالکل واضح ہیں. آپ ان الفاظ کی جملے ترتیب دیں گے، تحریر کریں گے. آب و تاب کسے کہتے ہیں بیٹا؟ آب و تاب شاید آپ کے لیے نیا لفظ ہو. چمک دمک کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اسی طرح شان و شوکت کو بھی کہا جاتا ہے. شان و شوکت کو بھی کہا جاتا ہے اور چمک دمک کو بھی کہا جاتا ہے. اور چابک دستی بیٹا، چابک دستی کا لفظی مطلب ہے ہاتھ میں چابک رکھنا. چابک اس چھوٹے سے لکڑی کے ٹکڑے یا ربر کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے جس سے گھوڑے کو دوڑایا جاتا ہے اور گھوڑے کو سدھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. البتہ یہاں چابک دستی کا مطلب ہے تیزی سے، مستعدی سے کوئی کام کرنا. ٹھیک ہے. مستعدی سے کوئی کام کرنا اور تیار رہنا، ہمہ وقت تیار رہنا. چستی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. چستی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. سوال نمبر 7 قومی پرچم کے آداب. قومی پرچم کے آداب کے موضوع پر 100 لفظوں پر مشتمل مضمون لکھیے. بیٹا آپ سے عرض کر دوں کہ سوال نمبر 7 چونکہ مضمون ہے لہٰذا ان حالات میں آپ اسے تحریر نہیں کریں گے. البتہ اگر موقع ملا آپ اسکول تشریف لائیں تو انشاءاللہ شاید یہ مضمون آپ سے اس وقت تحریر کروا لیا جائے. ٹھیک ہے. لہٰذا اس وقت سوال نمبر 7 آپ کے لیے شامل نہیں ہے سبق کے ساتھ. سوال نمبر 8 کی جانب بڑھتے ہیں. بیٹا سوال نمبر 8 سے پہلے آپ کو ایک قاعدہ دیا گیا ہے. آپ کو یہاں وہ قاعدہ تحریر شدہ نظر آ رہا ہے. میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. پہلے اس قاعدے کو سمجھ لیجئے تاکہ آپ کے لیے آگے کام کرنا آسان ہو. قاعدہ کیا ہے بیٹا؟ پہلے پڑھ لیتے ہیں. اس سبق میں ایک لفظ حیرانی استعمال ہوا ہے. عام طور پر لوگ اسے حیرانگی لکھتے اور بولتے ہیں. بالکل عموماً ہم اسے حیرانگی ہی بولتے اور لکھتے ہیں. یاد رکھیے حیرانگی غلط ہے. ذیل میں چند ایسے الفاظ دیے جاتے ہیں، ایسے الفاظ دیے جاتے ہیں
جن کے آخر میں گی آتا ہے۔ دیکھیے بیٹا، یہاں سے قاعدے کا آغاز ہوتا ہے۔ سادہ سے سادگی، پاکیزہ سے پاکیزگی، سنجیدہ سے سنجیدگی، زندہ سے زندگی، بندہ سے بندگی، درندہ سے درندگی، اور بیچارہ سے بیچارگی وغیرہ۔ آپ نے غور کیا بیٹا، ان تمام الفاظ میں ابتدائی طور پر ہے کا استعمال آخر میں ہوا ہے۔ سادہ، پاکیزہ، سنجیدہ، زندہ، بندہ، درندہ اور بیچارہ، سب میں تقریباً ہے آ رہی ہے۔ جن الفاظ کے آخر میں ہے آتی ہو اور وہ صفت ہوں، یعنی کسی لفظ کی کیفیت بتا رہے ہوں، ایسے لفظوں کے آخر میں ہے کو ہٹا کر گی کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ حیرانگی، اب حیرانگی کے آخر میں چونکہ ہے نہیں ہے، لہٰذا وہاں پر گی کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ بیٹا قاعدے کو، جن الفاظ کے آخر میں ہے آتی ہو ان کے آخر میں گی کا اضافہ کیا جائے گا، اور جن کے آخر میں ہے نہ آتی ہو ان کے ساتھ گی کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کی نسبت نہیں بنائی جائے گی۔ جیسے دیکھیے، اور جو الفاظ ہے پر ختم نہیں ہوتے ان کے آخر میں صرف یہ بڑھائی جاتی ہے۔ کیا بڑھائی جاتی ہے؟ یہ بڑھائی جاتی ہے۔ مثلاً حیران سے حیرانی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ قاعدے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اب دیکھیے سوال، آپ ان لفظوں سے اسی طرح لفظ بنائیے، یعنی اگر ان الفاظ میں ہے موجود ہے تو آپ گی کے اضافے کے ساتھ نسبتاً تحریر کریں گے، یعنی نسبت بنا کر تحریر کریں گے، اور اگر ہے موجود نہیں ہے تو پھر آپ صرف یہ کا اضافہ کریں گے۔ جیسے درست، اس کے آخر میں ہے موجود نہیں تو کیا لفظ بنے گا؟ درستی۔ ناراض سے ناراضی، لاچار سے لاچاری، اور خار سے خاری۔ ٹھیک ہے، اسے خواری نہیں پڑھنا ہے بیٹا، یہ لفظ ہے خواری۔ ٹھیک ہے، واو کو ہلکا سا واضح کیا جائے گا البتہ، بس۔ ٹھیک ہے، اس طرز پر بیٹا صفحہ نمبر 76 تک مشق مکمل ہوئی۔ یاد رکھیے، سوال نمبر 2 درست لفظ کی نشاندہی آپ کاپی میں تحریر نہیں کریں گے، اور سوال نمبر 7 قومی پرچم کے آداب پر مشتمل مضمون آپ بالکل بھی تحریر نہیں کریں گے، البتہ سوال نمبر 2 آپ کتاب میں ضرور تحریر کریں گے۔ اس طرح صفحہ نمبر 76 سبق ہمارا پرچم کی یہ مشق اختتام پذیر ہوئی۔ کوشش کیجئے بیٹا کہ آپ آج کا کام آج ہی کر لیجئے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا بیٹا، انشاءاللہ جلد آپ سے ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔